لیکن اب جب واپس آنے لگا نا تو راستے میں بڑی گرمی تھی، پانی دور دور تک نہیں تھا، پیاس سے نڈھال ہو گیا، اس سے مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو ایک اور شخصیت وہاں سے گزرے، کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں نبی کا قاصد ہوں۔ ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قاصد تھے، پیغام پہنچاتے تھے، وہ بھی پیاسے تھے۔ کہا آپ کا حال کیا؟ کہ میں بھی بالکل پیاسا ہوں۔ کہا چلیں حضور دونوں مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ جو نبی علیہ السلام کا قاصد تھا کہ تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں۔ کہا میں تو گناہ گار آدمی کسائی ہوں، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہنا شروع کی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بادل آیا، بڑا کالا سا، بڑا ٹھنڈی ہواؤں والا۔ ان دونوں کو سکون ہو گیا، کہا چلو چلتے ہیں، پانی تلاش کرتے ہیں، ریلیکسیشن تو ہو گئی۔ تھوڑا آگے گئے تو اب راستہ دونوں کا ٹرن ہونے لگا۔ تو جو اللہ کے نبی کے قاصد تھے وہ مثال کے طور پر رائٹ ٹرن ہوئے، یہ کسائی کو لیفٹ ٹرن ہونا تھا، یہ قصاب لیفٹ ٹرن ہوا، بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا۔ اللہ کے نبی کے قاصد نے کہا تم تو کہتے تھے عام سا آدمی ہوں، کوئی نیک عمل نہیں، تمہارے ساتھ تو بادل جا رہا ہے۔ کہا واقعی کوئی نیک عمل نہیں ہے، بس آج ایک واقعہ ہوا، گناہ کرنے جا رہا تھا، میں تو غلط آدمی ہوں، برا کام کرنے گیا تھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موقع ملا تو اللہ کا خوف آ گیا، میں اس لیے پیچھے آ گیا۔ وہ اللہ کے نبی کے قاصد کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں پر رب ایسے ہی انعام فرماتا ہے۔ آئے ہائے، ہم گناہ کریں، اسے ناراض کریں اور توبہ کر لیں تو وہ کیسے معاف فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے نا۔ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، گاؤں والوں نے کہا کہ چلو مل کے دعا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ساتھ ہیں، 70,000 لوگ جمع ہو گئے۔ دعا شروع ہوئی، حضرت موسیٰ دعا کرا رہے ہیں، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں، کلیم اللہ ہے، بارش تو ہونی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے۔ نو رین، نو کلاؤڈ، بالکل کلین اسکائی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ فرمایا موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں اس بندے تک کیسے یہ بات پہنچاؤں؟ کہ تو کھڑے ہو کر اعلان کر، تیرا کام آواز لگانا پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، آپ نے کروایا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو نکل جائے اس مجمع سے۔ اب وہ بندہ تو تھا اس کے اندر، اب وہ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے گا، شاید کوئی نکلے گا، کوئی نہیں نکلا۔ وہ سمجھ گیا بات میری ہو رہی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہ گار ہوں۔ اس نے پتہ کیا کیا، چادر اوڑی اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا یا اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا لے، میں ہی وہ شخص ہوں، مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے، مگر مولا آج میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ لاجیکلی بتاؤ اس کا ذلیل ہونا بنتا تھا کہ نہیں؟ کہ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اس کو تو کھڑا کر کے سب کو بتانا بنتا تھا نا۔ ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے ہم کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا، اچھا تھوڑا سا مسئلہ کرے ہم زیادہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، مگر میرے کریم کے کرم نوازی دیکھو وہ عیب چھپاتا کیسے ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے مولا آج بچا لے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو دکھا دے، اب تو ملا دے تیرا دوست کون ہے۔ آئے ہائے، پتہ ہے کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا، میں تجھے کیسے ظاہر کر دوں؟ یہ ہے میرا رب۔ کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، دنیا والوں کو میرا ایک ایپ پتہ چل جائے تو واٹس ایپ گروپ میں چلتے ہیں وہ میسج، سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، ویب سائٹوں پر اور اخباروں میں چلتے ہیں، مزے لیتے ہیں لوگ ہمارے ایپ کے۔ ارے دنیا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو میرے رب کو پتہ ہے۔ بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں، بچپن سے اسے ناراض کر رہا ہوں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، وہ سب جانتا ہے، مگر کیسا کریم ہے، صرف چھپا نہیں رہا۔ وہ صرف چھپاتا تھا وہ بھی بڑی مہربانی تھی، وہ عزتیں بھی دے رہا ہے، وہ نعمتیں بھی دے رہا ہے، وہ مجھے کھلا بھی رہا ہے، وہ مجھے بڑا بھی کر رہا ہے، مجھے رزق بھی دے رہا ہے، مجھے میری فیملی کا سکھ بھی دے رہا ہے، مجھے دولت بھی دے رہا ہے، کیونکہ دے تو وہی رہا ہے نا۔ اس کو سب پتا ہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے، اس کو سب پتا ہے، پھر بھی ہم اس سے دوستی نہیں کرتے، پھر بھی ہم اس کو راضی نہیں کرتے۔ کب تک اسے ناراض کرو گے بھائی؟ آج کر لو توبہ، آج کر لو اس سے دوستی۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں،
سچی توبہ کر لے, چھوڑ دے گناہ. اگر نماز قضا ہو رہی ہے اب نماز قضا نہ کریں. شب برات کروڑوں بخشے جائیں گے, مگر حدیث میں 6 قسم کے گناہ گار بتائے گئے جو نہیں بخشے جائیں گے. ہاں, شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا, ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا, زنا کرنے والا بدکاری کا عادی نہیں بخشا جائے گا, رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا, چغل خور نہیں بخشا جائے گا, ایک روایت کے مطابق تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا, تصویریں بنانے والے مجسمے بنانے والے نہیں بخشے جائیں گے. خدا را آج توبہ کر لیجئے, راضی کر لیجئے اللہ کو. اگر یہ گناہ ہو بھی گئے نا وہ بڑا کریم ہے, توبہ کریں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد انشاءاللہ نہ شراب کے پیئیں گے, نہ شرابیوں کے قریب جائیں گے انشاءاللہ. ایسی محفلوں میں بھی نہ جائیں کہ جو ہمیں ان گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ میں شرابیوں, جواریوں, بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نیک بندہ ہو جاؤں گا اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. تھوڑے دنوں پہلے تو کووڈ وائرس آیا تھا, ڈسٹنس کیسا رکھتے تھے, سوشل ڈسٹنس, سوشل کتنا سمجھ آ گئی تھی, نہیں بھائی دور رکھو اس کو, اس کے اندر وائرس ہے یا وائرس جیسی سمپٹمز ہیں. ادھر لعنت برس رہی ہے شرابیوں پر, تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو. جو بدکار ہیں, جو جوئے کھیل رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نہیں پیتا, میں بیٹھتا ہوں. کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ جدھر میرا رب ناراض ادھر اس کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے؟ اچھی محفلوں میں آیا کریں, اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے جو الحمدللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سدھرنے کا موقع ملتا ہے. اور قبر اگر روشن کرنی ہے نا, آج قبر کی بات ہو رہی ہے نا, تو قبر روشن کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے. اللہ پاک سے متعلق, رسولوں, صحابہ, اہل بیت سے متعلق, اولیاء کرام کے بارے میں سب عقیدہ بالکل ہمارا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہم نیک کام کرتے رہیں, 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں, مسجد میں با جماعت نماز ادا کریں, جتنے فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کریں, زکوٰۃ ہم پر فرض ہے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں, روزے رکھیں, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, درود پاک کی کثرت کریں, ذکر اللہ کی کثرت کریں. انشاءاللہ یہ سارے کام قبر روشن کرنے والے کام ہیں. اور سبحان اللہ, ایک اور بڑا پیارا عمل ہے, حدیث پاک میں آیا ان الصدقہ لتطفئ علی اہلھا حر القبور, بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ, اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے. صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے. تو ان مہینوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کریں, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں, اپنے ملازمین پر ذرا تھوڑی سی آسانی کریں. ماہ رمضان آنے والا ہے, کسی کی افطار اچھی کر دیں, کسی کی سحری اچھی کر دیں, کسی کی عید اچھی کر دیں. تھوڑا سا اپنے غریب مسلمان. اچھا ایک الگ پرابلم پتہ ہے کہ جب تک کوئی ہم سے مانگتا نہیں, اچھا ہم ایک بڑا جملہ آج کہنے لگ گئے, بھائی مشکل ہو تو مجھ سے مانگ لینا, چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا. سفید پوش آدمی بتائے گا نہیں آپ کو. میں آپ کو ایک فارمولا بتا دیتا ہوں, ویسے آپ کو بھی پتا ہے لیکن شاید وہ سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. جس کی بھی اس وقت 40-50 ہزار سے کم آمدنی ہے نا, وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہے. وہ نہ بھی بتائے تو آپ اس کو دے دیں, اس کو ضرورت ہے. یعنی ہم کیوں یہ کہتے ہیں کوئی مجھے مانگے تب میں دوں گا, مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ کو, اور مجھے رب بن مانگے نہیں دے رہا. آپ یہ بنو نا. اب ہم سحری افطاریاں بہت سارے لوگ مسجدوں میں کراتے ہیں, میں کہتا ہوں کرانا چاہیے, لیکن آپ سوچیں مسجد میں نمازی پھر بھی سحری افطاری میں بہت اچھا کھا لیتے ہیں. کئی ہماری بہنیں مسجد میں تو نہیں آ سکتی نا, ان کے گھر میں کیا بنتا ہوگا. آپ گھروں میں پہنچانے کی عادت بنائیں. گھروں روڈوں پہ سحری افطاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بغیر بتائے کسی کے دروازے پر, آپ کے, میں کہتا ہوں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے ملازمین دیکھ لو یار, آپ کے اپنے رشتہ دار دیکھ لو, اپنے پڑوسی دیکھ لو. 40,000 سے جس کا اسکیل 50,000 سے نیچے ہے نا, آپ اس کو راشن بھیجو گے وہ خوشی خوشی رکھ لے گا. کہ پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک بھائی بتا رہے تھے ہم راشن بانٹ رہے تھے, تو ایک بندہ آیا اور اس راشن بانٹنے والے کو کہتا ہے میں اپنے داماد کے ساتھ آیا ہوں, اس لیے ابھی تو میں آپ سے راشن نہیں مانگ رہا, میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا تو مجھے دے دینا. اور اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹی کون سی گاڑی ہوتی ہے, FX, بولے اس گاڑی میں آیا تھا حالانکہ, مگر اس کو بھی راشن کی ضرورت تھی. سب لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں. غریب آدمی کے پاس فروٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کے گھر میں روز فروٹ آتا ہے, شاید روز گوشت اور چکن بنتا ہے. ہمیں تو شاید گوشت اور چکن کا دام بھی نہیں پتا, ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں. مگر پوچھیں نا غریب آدمی سے, ہفتہ گزر جاتا ہے, اس کے گھر میں بھی روزہ ہو رہا ہے, اس کے گھر میں بھی افطار ہو رہی ہے. یہ وقت ہے جنت کمانے کا, یہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا. آپ ایسے گھروں میں آپ لفافہ بنا کے پیسے بھجوا دیں, کوئی مسئلہ نہیں, 15-20 ہزار روپے بھجوائیں گے وہ, آپ زکوٰۃ نہیں تحفہ کہہ کے بھیج دیں.
لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چہروں پہ مسکراہٹیں آئیں گی، لوگوں کی عید اچھی ہوگی، لوگوں کی رمضان اچھی ہوگی. یہ وقت ہے اور یہ صدقہ ہماری قبر کو روشن کرے گا. ہمیں انشاءاللہ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں گے، نہ جانے ہمارے کتنے غم دور ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور پرابلم، ہم جو بچ جاتا ہے وہ کیوں بانٹتے ہیں؟ کھانا بچ گیا تو غریب کو دے دیں. اس بار ایک پلان کیجئے گا، آپ بے شک 100 آدمی کو افطار نہ کرائیں. آپ اپنے گھر میں جو افطار کرتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کی افطار سے پہلے افطار نکالیں اور وہ اپنے ملازم کو دیں کہ وہی افطار وہ پہلے کھائے. آپ کے ساتھ یا تو بیٹھ کے کھائے یا کم از کم وہ تو کھائے جو آپ کھا رہے ہیں. ہم جو بچتا ہے وہ اس کو کھلاتے ہیں، جو پھینکنے کا ہوتا ہے وہ کپڑا دیتے. نہیں، اللہ ہمیں کیسا دے رہا ہے اور ہم اللہ کی راہ میں کیسا دے رہے ہیں. 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. بیسٹ دو، بہترین دو. ایک بزرگ تھے، ان کو اچھا بھروسہ بھی بڑا تھا، یہ اللہ کرے وہ بلیف بھی ہمیں مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی فقیر آیا پیسے لینے کے لیے، تو اپنی زوجہ کو کہا کہ کچھ ہے؟ تو اس نے کہا 4 انڈے ہیں، صرف کھانے کے لیے 4 ہی انڈے، 4 دے دو. 4 دے دیے. جب 4 دے دیے تو کہا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ جائیں گے. اتنا بھروسہ تھا. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ایک بندہ آیا، ایک ٹوکری دے کر گیا. زوجہ سے کہا ذرا دیکھو کیا ہے. کہا کسی آپ کے دوست نے تحفہ بھجوایا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا انڈے ہی ہیں. کہا چیک کرو کتنے. کہا 30 ہیں. کہا 30 کس حساب سے آئے؟ دیے تو 4 تھے، ایک کے 10 آنے چاہیے. لیول آف بلیف، عقیدہ کتنا مضبوط تھا. 40 آنے چاہیے. کتنے؟ کہا 30 ہیں. دوبارہ گنو. کہتی حضور ہیں تو 40 مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. 30 پورے ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. کہا سچ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور ہم نے بھی جو 4 دیے تھے نا، 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا. بات آئی سمجھ؟ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب سمجھ جاؤ دیتے کیا ہو؟ بچا ہوا پھینکنے والا وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. پھر کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ ارے دو نا دل کھول کے، بہترین سب سے اچھا اللہ کی راہ میں دو. دوبارہ جملہ یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے. ہم تو جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. بلکہ اتنا پتہ نہیں دنیا سے محبت اتنی ہو گئی ہے. ابھی اگر مسجد کے لیے اعلان ہو نا چندہ دیں، چلو سخاوت کا آج ذہن بن بھی گیا بھائی 100 روپے دینے، 500 روپے دینے. پرس نکالا، 2 100 کے نوٹ ہیں، ایک کڑک والا ایک پرانا پھٹنے والا. سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہیں؟ کیوں پرانا؟ نیا والا 102 کا نہیں ہے، وہ بھی 100 کا ہے. اللہ کی راہ میں دینا نا، وہ یار یہ والا دے دو یار، یہ نکالو. کمال ہے یار. اپنے بچے کے لیے برانڈڈ چیز لینی ہے، اللہ کی راہ میں پھینکنے والی چیز لینی ہے. اللہ دل دیکھتا ہے. اللہ کو تھوڑی چاہیے ان چیزوں کی، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی جاتی ہے میری چیزیں. وہ دل دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جب بھی میری راہ میں خرچ کرتا ہے جو اس کے کام کا نہیں وہ خرچ کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو وہ کہ اپنی رحمتوں کو وہ روک لے. جب وہ بے گنے دے رہا ہے، میری اوقات سے بڑھ کر دے رہا ہے، تو بانٹو نا. بھائی زکوٰۃ پوری ہو گئی، بھائی ہم نے حساب کر لیا اب اور نہیں دینے. ارے بھائی نیکی کا کام آیا دے دو، کوئی بات نہیں، اللہ بھی تو دے رہا ہے. زکوٰۃ سے اوپر دینا منع تو نہیں ہے، صدقہ دینا منع تو نہیں ہے، تو خرچ کیا کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے. بس اللہ سے یہ دعا ہے ہمیں درازی عمر بالخیر عطا کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.